بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچانک سے ایک نام سامنے آیا ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر بھوچال پیدا کر دیا ہے، اور وہ نام آیا ہے ہارون رشید صاحب کی طرف سے۔ وہ جو اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو اور اس میں وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اپنے سورسز کا بتا رہے ہیں، اور ان کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ عموماً ان کا کھل کے اظہار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے، ان کے جو ذرائع ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، کہ وہ کہاں پہ ویل پلیسڈ ہیں اور آنیسٹ ہیں۔ وہ کتنے آنیسٹ ہیں، کتنے ویل پلیسڈ ہیں، بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے سورسز جو ہیں، ذرائع، وہ کون ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں یا کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کھل کے بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہارون رشید صاحب نے بڑے ببانگ دہل اور بڑے کھلے ڈلے انداز میں یہ کہا ہے کہ حسین ہارون کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ جو اشارے اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس سازش کی خبر معلوم ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے ایک عرب ملک ہے، اشارہ ان کا سعودی عرب کی طرف تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کو اس کی بھنک پڑ چکی ہے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو، تو پھر وہ ان کا سفیر بھی ملنے آیا تھا، ہم تو بھرا ہیں آپس میں، ہم تو دوست ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، وہ تو نہیں کہتے، یہ خیر ایک اندازہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، لیکن البتہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف اور اینڈ کمپنی جو ہے، ان کو بھی اس منصوبے کا پتہ ہے، یا ان کی تائید حاصل ہے، یا وہ اس کے بالفاظ دیگر وہ اس سازش کے ایک اہم رکن ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب یہ امریکہ ہے اس کے پیچھے، اور ایک سعودی عرب کا نام نہیں لیا، لیکن وہ سارے اچھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کچھ یوٹیوبرز اس طرح کے ہیں کہ ان کے بھی جو ذرائع ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ بھی امریکہ کے خلاف انہوں نے جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ منہ سے سٹین گنیں چلا رہے ہیں، کلاشنکوف کھلی ہوئی ہے، فائرنگ ہو رہی۔ تو اب صورتحال اگر آپ غور کریں کہ یار کہ یہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اور ایک خاص مزاج کے لوگ جو ہیں، وہ اچانک سے امریکہ کے دوالے ہو گئے ہیں۔ آج جنگ میں بھی خبر چھپی ہوئی ہے، اور وہ خبر بیسیکلی ایک اشارہ ہے، وہ بتا رہی ہے، جو لیڈ ہے، شہ سرخی ہے جو روزنامہ جنگ کی آج کی، کہ پاکستان کے اندر، یا پاکستان کے اندر سے مراد اگر لی جائے تو عوام کی تو میں بات نہیں کر رہا، پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے، وہ جو ہے وہ اس کے ہاں ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ خوف تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک الجھن ضرور ہے، یا الجھن یا ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ یار یہ بائیڈن آ کے کرے گا کیا، کیونکہ اس کے ارادے تو خطرناک ہی ہیں جو انہوں نے کھلا کے باتیں کی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ایک دم کہ جی یہ پاکستان کے اندر ایک حکومت گرانے کی یا ایک حکومت لانے کی سازش ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا جا رہا ہے، اور شاید پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے متھا لگانے کا اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بندوبست کیا ہوا ہے، اگر وہ پریشر کوئی باہر سے آئے گا کہ یار کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بندوبست کیا ہے یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اپنے صدارتی انتخاب کے ایجنڈے کے طور پہ جو بات کہی تھی کہ میں وہ جو سمٹ ہے، اور یعنی جمہوری ممالک کی ایک کانفرنس جو میں نے کروانی ہے، اور اس میں ہم نے یہ گول سیٹ کرنے ہیں، وہ جو بھی ہے اس میں پاکستان جو ہے اور چین، یہ دو اس میں ان کو دعوت نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں چلیں وہ ایک اور طرح کا سیاسی وہاں پر اس کا ڈھانچہ جو ہے، ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے۔ البتہ پاکستان میں تو ڈیموکریسی ہے نا جی، اور پاکستان میں دستور بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، لیکن جس طرح پاکستان کی بہت سی بڑی اہم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی نہیں مان رہی، اس کو ایک بندوبست مان رہی ہیں کہ یہ بندوبست کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح امریکہ کیا دنیا ویسے ہی، اور پھر وہ جو مشہور زمانہ کلپ شیئر ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے ہلری کلنٹن کا، کہ جی کہ جب اس نے ڈیپ سٹیٹ کی مثال دی تو وہ پاکستان کی دی، اور انہوں نے پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے۔ تو ہم سے زیادہ
یا امریکہ سے زیادہ پاکستان کو تو کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بائیڈن نے کہنا کہ پائن ہے کم نہیں چلنا, اور ہم نے پھر حالانکہ ہم نے تو وہ کیا کہتے ہیں ٹرمپ کے کہنے کے اوپر ہی جو ہے سی پیک اس کی کلو اللہ پڑھ لی ہوئی تھی, فاتحہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ لی ہوئی تھی, اور وہ کتنا وہ ایفیشینٹ ہے جی. یا آپ دور کا حساب لگائیں, جو پچھلا دور تھا یعنی آج سے 2.5 سال پہلے ایوی ہو رہا ہے, مطلب ایک کام نظر آ رہا تھا آپ کو. راحیل شریف صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں کہ جناب یہ سڑک ہے, 2 بریگیڈ جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں, اور اس طرح کر کے کام ہو رہے ہیں. تو اب وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی, اور پھر خبریں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جس طرح کسی دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہوتا تھا یا کیپ کر دیا جاتا تھا, تو اس طرح یہ سی پیک بھی ہمارا وہی ایٹمی پروگرام ہی ہو گیا ہوا ہے کہ اب جناب کہ اس کو سلو کر دیں, اس کو جناب یا تو ختم کر دیں یا پھر بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیں, اتنا سلو ڈاؤن کہ وہ راستے ڈھونڈ رہا ہے. انہیں ایران دے نال کر لیا نا چین نے, اگر آپ کے نالج میں ہو تو بہرحال اس کے پاس اور بھی یہ ہمارا ہے, یہ ہماری ایک تھیوری ہوتی ہے کہ پاکستان ایک ایسی جغرافیائی پوزیشن کے اوپر ہے کہ ہم دنیا کی مجبوری ہیں, اور پائن دنیا کی مجبوری کی انہوں نے جنہیں پیسے لینے تھوڑے کو کام نہیں لینا. تو بہرحال وہ اب ہم نے تو ٹرمپ کے کہنے پہ بھی وہ جب یہ گئے تھے اپنے عمران خان صاحب جو مشہور زمانہ دورہ کیا تھا انہوں نے, اور وہ جو واجے بجائے تھے کہ جناب کہ ہم واشنگٹن کو فتح کر رہے ہیں, تو اس کے بعد سے سی پیک جو ہے وہ لمحے پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر. اب یہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر دباؤ ہوگا کہ جناب کہ آپ سی پیک کو رول بیک کر دیں, اس کو فارغ کر دیں, اس لیے ہم نے یہ کرنا نہیں ہے, تو پھر ہمارے خلاف وہ جناب ہوئے ہوئے ہیں اور وہ انٹرنیشنلی ہم پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات یہ طے ہے بھائین کہ آپ پاکستانی بیچارے دے وچ معصوم لوگ ہیں نا, آپ ان کے ساتھ جو بھی کر لیں, لیکن انٹرنیشنلی آپ پاکستان کی جو بھی ایک پوزیشن ہے اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے من مرضی نہیں ہو سکتی کہ آپ انواع جو کریں گے, جو سوچیں گے وہ کر لیں گے, تو وہ کرنے نہیں دینا انہوں نے. اور جو دنیا کی ڈیموکریسیز ہیں اس وقت دنیا کا چلن اور طرح کا ہے, اور جو بائیڈن جو آیا ہے اس نے آنے سے پہلے بھی ایک اطلاع یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ یار کہ آپ نے یہ جو امن معاہدہ کرانے میں جلدی کی ہے, آپ کی ایک آپ طرح سے آپ نے پری پول ریگنگ ہمارے ملک میں بھی کر دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب کا ٹرمپ ججے وہ ٹرمپ کہنے والا ہوئے کہ وہ, بلکہ اس نے کہا کہ میں دنیا کا وہ امریکہ کا واحد صدر ہوں جو جا رہا ہے اور پیچھے کوئی جنگ چھوڑ کے نہیں جا رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی ریوائز کرنا ہے, امن معاہدہ جو آپ نے کیا ہے کہ یہ نکالی دے جڑا تسی کرایا دے چھتی, اس کے پیچھے کیا چکر تھا, آپ کے کیا جگاڑ تھے, اور آپ نے مطلب کیا ویچا ٹرمپ کے آگے, اور ٹرمپ نے آپ کو کیا دیا, ہم اس کو ریویو ضرور کریں گے. تو اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ویسے بھی اس کے 20 کے قریب سنا ہے کہ وہ جو اس کے مشیر اور سیکیورٹی کونسل کے اور ادھر ادھر کے جو وائٹ ہاؤس کے جو لوگ ہیں وہ 20 کے قریب جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے لوگ ہیں. اور پاکستان کو اس حوالے سے بھی ایک ٹینشن بہرحال ہوگی کہ یار کہ وہ تو آ کے اپنا ہی تبلا کٹیں گے نا, انڈیا اپنا ہی وہ کریں گے. ہر کوئی ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب کہ وہ ہم کہیں کہ سب سے پہلے پاکستان, لیکن جناب اپنے اکاؤنٹ جڑے نے بینک بیلنس وہ اپنا ہمارا بھرا پڑا ہوا ہو. پرویز مشرف صاحب کو اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر میں اس سے زیادہ کیا یاد کراؤں آپ کو. تو بہرحال تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حسین ہارون والی بات ہے یہ ہو نہیں سکتا, یہ ایویں یہ ٹمکیری ہے, اور یہ خاص اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہ ٹمکیری چھوڑ رہے ہیں کہ امریکہ جناب پاکستان کے اندر یہ کرنے جا رہا ہے. پائن امریکہ نو لوڑ ہی کوئی نہیں کران دی, اس نے جو کرانا ہوگا وہ سیدھی طرح آئے گا تو کروا لے گا. تو ہاں ہم اتنے جوگے ہوں, ہمارے ڈنڈوں میں اتنی جان ہو کہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کنستر نہ کھڑکاؤ, اور ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو تو امریکہ کا باپ بھی آ کے ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کھانا انہوں دا تو انہوں نے اکھا نہیں دکھا سکتے, وہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. تو اس نے آ کے جو اپنا ایجنڈا بائیڈن نے جو نافذ کرنا ہے, جو اس نے وہ بات کام کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے کہ وہ ہلری کلنٹن ڈیپ سٹیٹ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اگر وہ اس کو کھٹکتا ہے تو وہ میں تو نہیں ذاتی طور پہ چاہتا کہ اس کے کہنے پہ تبدیل ہو. یہ تبدیل ہمیں خود کرنے چاہیے, یا ہم جانیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جانے, لیکن زمینی حقائق کو ہم
نظر انداز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پاکستان کے جو ہیں فیصلہ ساز اور طاقتور لوگ, انہوں نے اس کی پیش بندی کرتے ہوئے یہ شور ڈالنا شروع کر دیا, امریکہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. نہیں کر سکتا. یہ حسین ہارون والی جو شوشہ ہے یہ صرف اور صرف شوشہ ہے. پاکستان میں دستور نافذ ہے, اور پاکستان میں دستور الٹنے کا جو 4 دفعہ الٹا گیا ہے یا ختم ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہی ہوا ہے, پاکستان سے باہر سے کچھ نہیں ہوا کبھی بھی. تو یہ کسی کی امریکہ کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے آ کے جناب یوں کر کے حملہ آور ہو جائے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. پاکستان افغانستان نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی ایجنڈاز ہوتے ہیں اپنے اپنے. تو پاکستان کی جو طاقتور ترین جو طبقہ ہے, اس کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا اگر ہے تو اس کو ریوائز کر لے, ورنہ پھر معاملات جو ہیں وہ ٹینشن تو پھر ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ہر چیز کی ایک قیمت تو پھر دینی پڑتی ہے. تو پاکستان میں دستور ہے, اصول ہے, قانون ہے, اور اس میں ایک جو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کون کرے گا؟ عمران خان کرے گا. عمران خان وہ جو بائیڈن آ کے گن پوائنٹ پہ وہ فوج لے آئے گا کہ جی کہ یہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر کے کوئی طاقتور جو لوگ ہیں, وہ ہمارے اندر کے طاقتور لوگ پھر وہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. ان کو تو کبھی کوئی نہ روک سکا ہے اور نہ شاید آگے بھی روک سکے. تو یہ کہنا کہ جی کہ امریکہ کس سے کروا لے گا, ہارون رشید صاحب سے سوال پوچھنے والا ہے کہ یہ حسین ہارون کس کے ذریعے, یہ کون بنائے گا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ؟ مطلب یہ کہ کوئی دستور ہے, کیا معطل کیا جائے گا دستور؟ ایمرجنسی لگائی جائے گی. کون لگائے گا ایمرجنسی؟ عمران خان کے پاس ہی اختیار ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد. یا پھر یہ ہے کہ کوئی غیر دستوری بندوبست ہو, تو غیر دستوری بندوبست بھی اگر ہونا ہے, یعنی ماورائے آئین کوئی قدم ہونا ہے, تو وہ تو پھر وہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, باہر سے آ کے نہیں امریکہ کر سکتا. یہ بات لکھ لیں. تو ایک خام خواہ کا واویلا کھڑا کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے صرف یہی بات ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لے سکتے ہیں. اگر لے سکتے ہیں تو پھر سیدھی طرح لے لینی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اور اس طرح کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں وہ مراسیوں کے ذریعے ڈھول بجا کے آپ کوئی ماحول بنا سکتے ہیں. اس طرح کے کام اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم کرنے جا رہے ہیں. اگر امریکہ نے اپنا وہ جو ہے ڈیموکریسی والی سمٹ والا معاملہ, اگر ان کا کوئی ایجنڈا ہے, تو وہ انہوں نے پھر آگے کسی اور طریقے سے بات کرنی ہے آپ سے. وہ آپ سے آگے کیونکہ یہ نہیں کہیں گے یہ سازش کریں, یہ کریں, وہ سیدھا آن گے پائن ہے کام کرنا ہے, ٹھیک نہیں کرنا تھے پابندیاں نہ ڈالے تھے. تو ان کے پاس تو پابندیوں کا ہتھیار ہے. باقی آپ جانیں آپ کا کام. ویسے بھی ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک واجبی سا جو تعلق ہے وہ ہماری طرف سے ہی ہے, تسی تو گرانٹ نہیں ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.